الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وذالک جزاء من تزکا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، انسان اپنے اندر خیر اور شر کا مادہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم شر پر خیر کو غالب کر دیں، اور جب کسی انسان کو اچھی صحبت مل جاتی ہے، اچھے ساتھی، اچھے یار دوست مل جاتے ہیں، تو اس کی شر پر خیر غالب ہو جاتی ہے، اور اگر بہت اچھے لوگوں کو برے ساتھی مل جائیں، برے ہم نشین مل جائیں، برے یار دوست مل جائیں، تو اس بندے کا بہت امکان ہے کہ اس کا شر اس کے خیر پر غالب ہو جائے۔ دیکھیں، انسان کی صحبت کا انسان پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ جب لاڈ پیار کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کی توتلی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری زبان توتلی نہیں ہوتی۔ بچے کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ بچے کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، جب انسان کسی صحبت میں جاتا ہے تو صحبت کے اثر انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ہے خوشبو والے کی۔ جو عطر فروش ہے، خوشبو والا ہے، اس کی مثال، جو اچھا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال فرمایا کہ بٹھی والے کی ہے کہ جو بٹھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اچھا دوست جو ہوگا، اگر جس طرح ایک بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے عطر خریدے گا، خوشبو خریدے گا۔ اگر خریدتا نہیں بھی ہے تو نفع کے اندر وہ خوشبوئیں سونگھ رہا ہے۔ اور جو بندہ کسی بٹھی والے کے پاس بیٹھتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی چنگاریاں اٹھیں گی، اس کے جسم کو جلائیں گی، اس کے کپڑوں کو جلائیں گی۔ اور اگر یہ نہ بھی ہوا نا، دھواں تو فری کے اندر آ رہا ہے نا، بدبو اور دھواں تو اس کا فری کے اندر آ رہا ہے۔
تو اچھا ساتھی، اچھا دوست، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر اس کے انداز، اس کے اطوار، اس کے طریقہ، اس کا اخلاق انسان کے اندر آتا ہے، اور اگر دوست برا ہو تو اس کی عادات بھی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ دوست اس کو بنائیں، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، دوست کے لیے، دوست بنانے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ یہ زندگی کا تجربہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوست وہ ہونا چاہیے جس کو آپ دیکھیں، آپ کے دیکھنے کے ساتھ آپ کو اللہ یاد آئے، کوئی قرآن کی آیت یاد آئے، کوئی حدیث یاد آئے، کوئی آپ کو اللہ کے قریب کرنے والی کوئی بات یاد آئے۔ اس دوست کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ دوست بہت قیمتی ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا، آپ کا وہ دوست کہ آپ کے ہزاروں اختلافات ہو جائیں اس کے ساتھ، لیکن وہ آپ کی دشمنوں کی صف میں جا کر نہ بیٹھے، تو ایسے دوست کو نا پاؤں پکڑ کے منا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحبت اچھی ہو یا بری ہو، اس کا اثر انسان پر آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے تو اس کے اوپر بھی اچھا اثر آتا ہے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ اگر تعلق بنا لیتا ہے، صحبت اختیار کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اچھے انداز آتے ہیں۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی ہے، فرمایا العین حق، فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی کو نظر لگ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس کا علاج تجویز فرمایا، تو نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بھائی اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بری نظر لگے گی تو اس کا اثر برا ہوگا، انسان کا جسم بیمار ہو جائے گا، اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، اور اچھی نظر لگے گی تو اس کا اثر اچھا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی نظر جب لگے گی نا، کسی اللہ والے کے پاس جب بندہ جا کر بیٹھتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے بیٹھتا ہے، انسان کے دل کی کایا بدل جاتی ہے۔ تو دعا کریں کہ ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کی نظر میں آ جائیں ہم۔ آج کل تو دیکھیں نا، آج کل بات سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کسی کو آج کل دیکھیں نا، کینسر کا علاج بھی شعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، آنکھ میں موتیا ہو گیا اس کا علاج بھی شعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ہاں پتھری ہو گئی اس کا علاج بھی شعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج آج شعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ جو بھائی شعائیں نکلتی ہیں وہ بیماری کو جا کر ایسا ادھر سے اس بیماری کو ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ والوں کی جو نظریں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی شعائیں نکلتی ہیں نور کی، وہ نور جا کے انسان کے دل پر جب بیٹھتا ہے نا تو انسان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان کے اندر ایمان کی تازگی آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، جب زمین خشک ہو جائے، پانی نہ ملے اس کو، ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے اندر، اور جب بارش برس جاتی ہے تو اس کے بعد کیسی کونپلیں نکلتی ہیں، کیسے درخت نکلتے ہیں، کیسے پیارے پیارے پودے نکلتے ہیں، کیسے اناج اور غلہ نکلتا ہے، کیسے پھول اور پھل نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، جب اس پر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑے گی تو انشاءاللہ یہ تازہ ہو جائے گی۔ تو دعا کریں کہ ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے تزکیہ، ایک ہوتا ہے تصفیہ۔ فرمایا کہ تزکیہ اور تصفیہ یہ دو لفظ تصوف کے ہیں، اور ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے، تزکیہ اور تصفیہ۔ فرمایا کہ تصفیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، تصفیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دل کی صفائی کو، اور تزکیہ کہا جاتا ہے نفس کی صفائی کو۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ دل کے اوپر جب میل آ گیا، دل کی صفائی کی جائے گی تو اس کا کہا جائے گا یہ تصفیہ ہو رہا ہے، اور جب نفس گندا ہو جائے گا، نفس کے اندر خباثت آ جائے گی، اس کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ تصفیہ جو ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شیشہ ہوتا ہے نا،
شیشے کے اوپر اگر گرد و غبار جم جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا لیں گے، اوپر سے پونچھیں گے، اس کو صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ ہاں، دل کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اور زنگ آپ دیکھیں نا، زنگ اندر تو نہیں جاتا نا، زنگ کسی چیز کے اندر نہیں جاتا، زنگ کی تہ اوپر جمتی ہے لیکن برباد بڑا کرتا ہے۔ اس کو رین القلوب کہا جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کے لیے ثقل اور پالش ہوا کرتا ہے، فرمایا دل کی پالش یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا نا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ اب اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ بھائی یہ دلوں کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، لوگ کہتے ہیں یار بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نام کی عظمت کوئی نہیں پہچانا یار، اللہ کا نام کوئی چھوٹی بات ہے؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں نہیں فائدہ اللہ اللہ کرنے سے؟ جب اس رب کا نام لیں گے تو اندر پاک ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں نا، حکمت کی بنیاد ہی بلکہ ان کے اصول اور قواعد پر ہے۔ ابو علی سینا رحمہ اللہ، ہاں بہت بڑے اور بہت بڑے فلسفی اور بہت عالم قسم کے انسان تھے۔ تو اس وقت ایک بزرگ تھے، یہ چونکہ بڑے بندے تھے، وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کے فضائل بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام لینے کا یہ فائدہ، اللہ کا نام لینے کا یہ فائدہ۔ یہ آئے تو ان کے لیے کرسی پیش کی گئی، ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا گیا، ساتھ بٹھایا حضرت نے کہ بڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو ظاہر سی بات ہے، انسان بھی بڑا تھا، یہ سن رہے ہیں نا، وہ اللہ والے بیان کر رہے ہیں، اللہ کا نام لوگے یہ ہوگا، اللہ کا نام لوگے یہ ہوگا، اللہ کا نام لوگے یہ ہوگا۔ یہ سنتے کہنے لگا جی اتنا بھی تو نہیں ہوتا، اتنا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے تو یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گدھے چپ ہو جا۔ کیا کہا حضرت نے؟ کیا کہا؟ اچھا اتنا بڑا بندہ اور پھر آ کے سامنے بیٹھا اور فرمایا کہ اتنی عزت احترام کے ساتھ بٹھایا گیا، اس کو ایک دم سے جب گدھا بولا نا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کے انداز بدل گئے، اور اس کے جسم کی ساری حالت بدل گئی۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد توجہ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا جی آپ نے میری بےزتی کر دی، مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا جب گدھا کہنے سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، ایک گدھے کے لفظ نے تیرے اوپر اتنا اثر کر دیا ہے، اللہ کا نام اثر نہیں کرے گا؟ تجھے بات سمجھا رہا تھا میں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال دلوں کا زنگ جو اترتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اترتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دل کی صفائی کو تصفیہ، اور تزکیہ کہا جاتا ہے نفس کی صفائی کو۔ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے نا، کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دوسرے کپڑے کے پوچھنے سے صاف ہو جائے گا؟ وہ کپڑے کے اندر میل، گرد و غبار، گند آ گیا ہے تو ایسے صاف ہو جائے گا؟ وہ نہیں صاف ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سرف، صابن، دھونا، نچوڑنا، رگڑنا، پانی، سب کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ صاف ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نفس کے اندر جب خباثت آ جاتی ہے تو اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اور تزکیہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کو دھویا جائے گا، صابن لگایا جائے گا، نچوڑا جائے گا، تب جا کر یہ پاک اور صاف ہوگا۔ یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک فرما دیا کہ فرشتے ان کا سلام کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنی اہمیت والی بات ہے۔ آج ہم بالکل بے غم ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چلو تھوڑا سا پڑھا لیتے ہیں، بیٹھ کے فلاں کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، بیانات ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس بزرگی ہو گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تزکیہ الگ چیز ہے، تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب تو کیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، ہاں
اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، ہاں ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کہا ہوگا یا اللہ مکان بنا دیا، مکین کو بھیج دے، یا اللہ عبادت خانہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دے، یا اللہ جتنا میرا بس تھا میں نے سارا لگا دیا ہے، یا اللہ اس گھر کے سردار کو بھیج دے۔ دیکھیں دعا مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ساتھ مدد کرنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جس گھر کی تعمیر کی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس کا گھر بنایا ہے وہ اللہ ہے، اور جس کے لیے دعا مانگی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ بھیج دے، کیا دعا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہ نبی آئے تو کام کیا کرے؟ یا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرے، ہاں، یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ان کی صفائی کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، جو انہوں نے دعا مانگی تھی رب تعالیٰ نے قبول کی، اور ان کی اولاد میں مجھے پیدا کیا ہے۔ اب جب دعا قبول ہوئی، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور وہی 4 مقاصد بیان فرمائے کہ آپ کے جانے کے یہ 4 مقصد ہیں، آپ کی نبوت کے فرائض منصبی یہ 4 ہیں، بات وہی بیان فرمائی ہے، لیکن ترتیب بدل دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی، فرمایا ابراہیم جس بات کو تو نے چوتھے نمبر پر رکھا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا کہ ابراہیم تو نے تزکیے کو چوتھے نمبر پر رکھا تھا، اس کا حق یہ ہے میں رب جو اپنے نبی کو حکم دے کر بھیج رہا ہوں، پہلے قرآن کی تلاوت کرے گا، پھر تزکیہ کرے گا، پھر تعلیم کتاب، اور پھر حکمت سکھائی جائے گی۔ اتنی اہمیت ہے اس بات کی، اور آج مسلمانوں کے اندر سے یہ بات نکل گئی ہے، اپنے تزکیے کا، اپنے اندر کی صفائی کا، اندر کی ستھرائی کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو تزکیے کی بہت اہمیت ہے، تزکیے کے اندر کی صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ اور جو تزکیہ ہے نا، تزکیہ 2 طرح سے ہوتا ہے، تزکیہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ہاں، وظائف اوراد کرے، صبح شام کی اپنی کمی کوتاہیوں کو جیسے بزرگ بتاتے جائیں اس طرح نکالتا رہے، کسی اللہ والے کی نگاہ میں رہ کر تربیت حاصل کرے تو اس کا اندر پاک ہو جائے گا، مرے گا، جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان طریقہ کیا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اندر سے صاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے اپنے آپ کو۔ آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، فطرت کے مطابق چلے گا یہ۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ نہیں چاہتا، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا، گناہوں کی زندگی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور وہ اسی رستے پر چلنا چاہتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے چلتا رہے، پھر یہاں پر تزکیہ نہ ہوا تو آگے جا کر تزکیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا خود تزکیہ فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جنت میں انسان اپنی ناپاکیاں لے کے نہیں جا سکتا، یہ اصول اور قانون یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت اس کے لیے ہے، اس کا ٹھکانہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ پاک کرنے کا پہلا طریقہ دنیا میں آپ کو بتا دیا، دوسرا طریقہ آگے جا کر پاک ہونے کا ہوگا۔ یہاں پر پاک نہیں کیا تو وہاں پر پھر اس کو مار پڑے گی، جہنم میں جائے گا، وہاں کی مختلف سزائیں کاٹے گا، اس کے بعد جا کر پاک ہوگا پھر یہ۔ لیکن پاک ہوئے بغیر جنت میں جانے کا کوئی امکان ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور انسان ہے نا، انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے نا،
انسان کو جیسے ہمیں بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو چھوٹی بیماری ہوتی ہے، کہتے ہیں یار بس تھوڑی سی دوائی ملے گی اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ڈسپینسری سے دوائی لی بندہ ٹھیک ہو گیا۔ بعض بندے کو خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں نہیں جی شہر کے بڑے ہاسپٹل میں جانا پڑے گا۔ بعض بندوں کا کہا جاتا ہے یار یہاں نہیں، اس کو بہت ٹائم لگے گا اس کی بیماری کے علاج پہ، اندرون ملک نہیں بیرون ملک جانا پڑے گا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ایڈز ہو گئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، قیامت والے دن بھی ایڈز کے مریض ہوں گے، ان کو اللہ بھی پاک نہیں فرمائے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، فرمایا نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ اللہ ان کو پاک کرے گا۔ جو کفر لے کر چلا گیا، جو شرک لے کر چلا گیا، یہ لا علاج بیماریاں ہیں، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی ادھر بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ علاج ہوگا بندہ تب جنت میں جائے گا، بغیر علاج کے بندہ جنت میں۔ اب دیکھیں نا، ایسے سمجھانے کے لیے بندہ جاتا ہے، جب ہاسپٹل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بندہ بیمار ہے جی، اس کی طبیعت خراب ہے، تو ایمرجنسی کے اندر اس کو لے جاتے ہیں، ایمرجنسی روم میں ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ ابتدائی باتیں پوچھ لیتے ہیں، تھوڑی سی کچھ نہ کچھ دوائی بھی دے دیتے ہیں، وقتی طور پر بڑے ڈاکٹر کے آنے تک کام چل جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، ابتدائی اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، اور اس کی دیکھ بھال اور چند باتیں پوچھ کے اس سے لکھ لی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا نظام ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، بیماریاں لے کر مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ابتدائی اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ آ کر فرشتے پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، ابتدائی باتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر پوچھتا ہے قبض تو نہیں ہے، گلا تو خراب نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو بیماری کیا ہے۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب یہ بندہ نا، یہ جب جواب دے گا نا، اس کے جواب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے درجے کا مریض ہے۔ جو صحت مند ہوتا ہے، ہاں صحت مند ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یار مزے کر، تیرے لیے تو بالکل ایسی روم ہے، بالکل آرام سے بیٹھ جا کے وہاں پر۔ جس طرح بیماروں کے ساتھ ٹھیک بھی گئے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی ڈاکٹر پوچھ لیتا ہے، کہتے ہیں یار تم تو ٹھیک ہو، تم جا کر ادھر بیٹھو مزے سے، تمہیں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر جو بیمار ہوتا ہے وہ بیماری بتاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو علاج شروع ہو جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے جواب یہاں پر درست نہیں آئیں گے نا، کہا جائے گا کہ بھائی اس بندے کو بیماری ہے۔ ایک بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، ہاں نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کو کہا جائے گا کہ یار یہ بندہ نا ایسا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کے اوپر قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اس کی ہیئت بیان کی گئی ہے، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ہاں لوہے کے ناخن اور عجیب و غریب، وہ اس کو ڈسے گا کہ بھائی یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی اس کی کوئی فکر نہیں تھی، اس کی ابتدائی علاج یہ شروع ہو گیا ہے، بڑا ڈاکٹر بعد میں آئے گا۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، ایک تو یہ عذاب ہے، فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے نا۔ ابتدائی بات شروع ہو رہی ہے یہاں پر، ابتدائی علاج اس کا شروع ہو رہا ہے۔ پھر جب یہ بندہ قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جائے گا، طبیب اعظم کے پاس جائے گا، یہ اب اللہ اس سے پوچھے گا، ساری فائلیں تیار ہوتی ہیں، سب کچھ سامنے آئے گا۔ قرآن نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فائل سامنے پیش کی جائے گی، مجرم بندہ دیکھے گا، ڈر جائے گا، کانپے گا، وہاں پر روئے گا۔ اور یہی نہیں ہے، دیکھیں نا کہ فائل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایکس رے کی تصویریں وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں، ایکس رے لگے ہیں، تصویریں لگی ہیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، ایسے ہی وہاں پر بھی تصویریں لگی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی، جس زمین پر گناہ ہوا یہ زمین تصویریں لے رہی ہے، وہ بھی فائل کے اندر موجود ہوں گی۔
الیوم نختم علی افواہہم، آج جو ہے نا زبان بند ہو جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اس پر۔ اللہ خود فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، دیکھ لے تو نے کیا کیا کارنامہ کیا ہے۔ ساری باتیں سامنے موجود ہوں گی، کھول کے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اب یہ انسان، اس کا علاج شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کا پوچھ گچھ کریں گے، اس کے بعد جب اس کی بیماریاں نکلیں گی تو اب بیماریوں کے حساب سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ جو بندہ جیسی بیماری ہوگی اس طرح کا اس کا علاج کیا جائے گا۔ فرمایا نا، دیکھیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یحمى علیہا وجوہہم، فرمایا کہ اس دن کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ ہاں، یوم یحمى، اس دن داغا جائے گا ان کے مال کے ساتھ، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے چہروں کو، اور اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو آج اس کا مزہ۔ جس طرح دیکھیں نا ہاسپٹل کے اندر اگر کوئی بیمار چلا جاتا ہے اس کو گرمائش کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ گرم بوتلیں بھی اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، ایسے یہ مال کے ساتھ داغا جائے گا وہاں پر۔ اس کا یہ علاج ہے، بیماریاں لے کر اللہ کے پاس آیا ہے، اس کا یہ علاج ہو رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں نے جہنم کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جن کے بالوں کو، ایک ایک بال کو اکھاڑا جا رہا ہے، اور فرمایا ایسے اکھاڑا جا رہا ہے جس طرح درخت اکھاڑے جاتے ہیں، اتنے بڑے بال اور اسی اس کی جڑیں، ایک ایک بال سے کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو دنیا کے اندر ننگے سر پھرنے والی تھی، ان کے ننگے سر پھرنے کی یہ سزا ہے کہ ایک بال کو اکھاڑا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جلاتے ہیں، دلوں کو جلاتے ہیں، کہتے ہیں نا میں نے فلاں کا دل جلایا، بڑا اس کو میں نے سڑایا، اس کو میں نے ایسی ایسی باتیں سنائی، یہ باتیں کی، وہ بڑا جلا سڑا بنا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر علاج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے، عیب جو عیب تلاش کرنے والا ہے، اور عیب گو جو تلاش کرنے کے بعد لوگوں میں بتانے والا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں کو جلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا ان کے لیے اللہ نے آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا جہنم کے اندر، اور فرمایا کہ وہ آگ دلوں کو جلائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، دل جلانے والے تھے، ان کے دلوں کو جلایا جائے گا وہاں پر۔ علاج ہو رہا ہے بھئی، ہر بندے کا علاج ہو رہا ہے اس کے حساب سے۔ بدکار، زناکار، اس طرح کے لوگوں کے متعلق آتا ہے حدیث شریف میں، فرمایا ایک غار ہوگا، اس غار کے اندر نا ان کو دھکا دے کے نا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہاں پر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس کے جسم پر ایسے چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پر چڑھ جاتی ہیں۔ اور فرمایا بچھو پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ بچھو ایسے ہوں گے، فرمایا کہ وہ بچھو، ان کی جو ڈنگ ہے نا وہ اتنا بڑا ہوگا جس طرح کے سامان سے لادا ہوا اونٹ ہوتا ہے، انسان کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، پھر وہ ڈسیں گے اس کو۔ یہ دنیا کے اندر بدکاری کر کے پورا جسم اس کا لطف اندوز ہوتا تھا، پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس کا جسم ٹوٹے گا، دردیں ہوں گی، ارتعاش ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اب یہ اس کی سزا ہے۔ جہنم میں بندہ جائے گا جس نے یہاں پر اپنا تزکیہ نہ کیا، سب سے پہلے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جیسے اسپتال کے اندر کپڑے تبدیل کر دیے جاتے ہیں نا اچھے اسپتالوں میں، اس طرح جہنم والوں کے بھی کپڑے الگ ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں پر گندک کا لباس پہنایا جائے گا ان کو۔ کیسا لباس؟ فرمایا
علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کی ایسی بدبو ہوگی نا، اگر تمام دنیا کے انسان، جانور، حیوانات ایک جگہ پر مر جائیں اور گل سڑ جائیں نا، اس سے بدبو کم ہوگی، وہ گندک کے لباس سے بدبو زیادہ ہوگی۔ پھر اس کی جو خوراک ہوگی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن کے اندر بیان کی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، فرمایا زقوم کا درخت نا اس کی خوراک ہوگی طعام الاثیم، فرمایا یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، فرمایا پیٹوں کے اندر نا یہ ابالے مارے گی، پھر یہ کانٹوں کی شدت، کانٹوں والی خوراک، کڑوی اور زہر والی خوراک، یہ وہاں پر بڑکے گی اندر، اور جب یہ ایسی حالت میں ہوں گے نا تب یہ پانی مانگیں گے، فرمایا کہ پھر ان کو خون اور پیپ، کھولتا ہوا خون اور پیپ پلایا جائے گا، وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، فرمایا کہ ان کے لیے جو پینا ہوگا نا وہ جہنمیوں کے جسم کا نکلا ہوا پیپ، ان کے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور کھولتا ہوا پیپ ہوگا، وہ ان کو پلایا جائے گا وہاں پر۔ پیپ اور اس کی ویسے کیا بدبو ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوگی کہ جب یہ مشروب وہاں پر پلایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا یُسْحَرُ مَا فِی بُطُونٍ، فرمایا کہ جب یہ ڈالا جائے گا نا، فرمایا کہ یہ سر کے اوپر ڈالا جائے گا، فرمایا پیشاب کے راستے سے آنتوں کو لے کر نکل جائے گا، یہ ایسا گرم ہوگا یہ۔ تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ انسان یہاں پر دنیا میں گناہوں والی زندگی گزارے، منمانی والی زندگی گزارے، مرضی والی زندگی گزارے، اب ہے تو مسلمان نہ، جائے گا جنت میں، لیکن اس سے پہلے یہ علاج ہوگا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، ان باتوں سے، ان واقعات سے گزر کر اس کو جانا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نہ اپنے آپ کو خراب کرے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے، کسی اللہ والے کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جائے، اپنا تزکیہ شروع کر دے، اپنے اندر کی صفائی شروع کر دے، اللہ کا نام لینا شروع کر دے، دنیا کے اندر پاک ہو جائے گا تو اس کو آخرت کی یہ ساری سزاؤں سے بچ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے، اللہ کیسے اپنے بندے کو عذاب دے سکتا ہے؟ ہمارے شیخ الحدیث صاحب نا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے، فرمایا کہ دیکھو جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، وہ سردیوں کے اندر کھیلتے ہیں باہر، مٹی میں، ٹھنڈ میں، گند میں لگے رہتے ہیں، کرتے کرتے ان کے ہاتھ پاؤں نا ان کے اوپر میل جمع ہو جاتی ہے، پھٹ جاتے ہیں، پھر میل کچیل جمع ہونے سے کیا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہے، خون نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ماں ان کو سمجھاتی رہتی ہے، نہ کر بیٹا، نہ کر بیٹا، نہ کر بیٹا، لیکن وہ نہیں مانتا۔ فرمایا ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں اس کو بٹھاتی ہے، پانی گرم کرتی ہے اور صاف کرنے کے لیے کوئی پتھر یا کوئی چیز لیتی ہے، اب اس کو صابن لگایا جاتا ہے، سب کچھ کر کے پھر اس کے ساتھ رگڑا لگایا جاتا ہے، اور اس صفائی میں بعض دفعہ بہت خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ماں تو بڑی اچھی ہے، بڑی شفیق ہے، اپنے بیٹے کا کیسے خون نکال رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے فائدے کے لیے نکال رہی ہے، اس کو پاک کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات بھی ایسی انسان کو پاک کرے گی۔ اللہ کو محبت بہت ہے اپنے بندے سے، جس طرح گزشتہ جمعے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن صاف ہو کر ہی جنت میں جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اپنی صفائی اختیار کرتا ہے یہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے اپنا فائدہ کیا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو پہلا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہلا طریقہ آسان ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے سیکھا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا جائے، اپنے باطن کو دھویا جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں جا کر مار پڑے گی، اس کو مختلف طرح کے حالات سے گزارا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں۔ تو آسان طریقہ کون سا ہے؟ آسان طریقہ کون سا ہے بھائی؟
ہاں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا آسان طریقہ ہے، ورنہ دنیا کی ساری کی کرائی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ نا ہم دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارے اندر ریاکاری ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ دین بھی دنیا داری کے لیے ہوتا ہے، وہ دین بھی دنیا داری ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو جو آیت میں نے آپ کو سنائی نا، فرمایا کہ آیات کتاب کی تلاوت کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ اپنا تزکیہ کرو، اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اب تعلیم کتاب اور حکمت اب سیکھو۔ بعض دفعہ تعلیم کتاب اور حکمت انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی دنیا بن رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کا اندر پاک صاف نہیں ہو جاتا اس وقت بعض دفعہ یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھنا، ہر انسان اپنے اندر کو جانتا ہے، اپنی چیزوں، اپنے گناہوں کو، اپنی بدعمالیوں کو ہر انسان جانتا ہے، ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، کتنی ضرورت ہے۔ تو ہر انسان کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی صفائی ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ایک آخری بات آپ کو عرض کروں، آپ کے ذہن کے اندر بات آئی ہوگی کہ یار زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پاک کیے بغیر جنت میں نہیں لے جائے گا، تو پھر تو خیر نہیں ہے، غلطیاں تو ہو گئی نا، خطائیں تو ہو گئی نا، اور اتنی بڑی بڑی سزائیں یار ہم کدھر سہ سکتے ہیں؟ آسان سا ایک علاج بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان دوائی ہے جو ہر مرض کے لیے علاج ہے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عجیب و غریب دوائی ہے، عجیب ہی دوائی ہے کہ ساری زندگی کی بیماریوں کو دھو دیتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ موت سے پہلے، غرغرہ لگنے سے پہلے توبہ قبول ہے، اور جیسے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کی جتنی باتیں نا اسلام لاتی ہیں انسان کی، وہ ساری چیزیں دھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو توبہ کرنا یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی کی زیادتیوں، غلطیوں پر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے، اللہ کی رحمت کو لے آتی ہے۔ تو آسان بات ہے۔ اچھا ہم اتنے مسکین لوگ ہیں، اتنے ناسمجھ لوگ ہیں، ہمیں اپنی بیماری کا علاج پتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ہر انسان کو یہ بات پتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ توبہ کریں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ علاج ہماری بیماری بہت خطرناک علاج ہمیں پتا ہے، بیوقوفی اتنی ہے ہماری کہ ہم وہ علاج نہیں اختیار کرتے، پیسے بھی نہیں لگتے اس پر۔ رب کے سامنے آنا ہے، سجدے میں گر جانا ہے، 4 آنسو بہانا ہے، اس رب نے سب کچھ صاف کر دینا ہے۔ آئے کون؟ شیطان اور نفس ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ بھائی توبہ کا رستہ اختیار کریں، توبہ کا رستہ اختیار کریں۔ مرنے سے پہلے جب کبھی بھی انسان توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ نہ سوچیں ابھی بیٹھ کے کہ یار ابھی تو ہماری بہت زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے۔ ایسے بندے کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب غلطی کا احساس ہو گیا، رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، یا اللہ ہوگی یہ غلطی معاف فرما دیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ آپ کی ایک شاگرد عورت تھی جو ہمیشہ درس میں آتی تھی، نصیحت کی باتیں سنتی تھی، بڑی پاکیزہ، بڑی نیک خاتون تھی، خاوند اس کا بڑا اچھا تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن جوانی کے اندر خاوند فوت ہو گیا۔ اب اس کا ایک بچہ تھا، تو یہ بچے کو لے کے نا سوچا اس نے کہ دوسری شادی کر لوں یا بچے کی پرورش کروں۔ پھر خیال آیا کہ اگر بچے کی پرورش شادی کر لیتی ہوں تو پھر اس بچے کا خیال نہیں رکھے گا دوسرا خاوند۔ ہاں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو عورت اس وجہ سے شادی نہ کرے کہ میرے بچوں کی پرورش خراب نہ ہو، فرمایا اس کو ساری زندگی غازی کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بات نکاح منع تو نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کی پرورش کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہی تو اس کو اجر ملتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا میرا بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، جوان ہو جائے گا، میری زندگی کا سہارا بن جائے گا۔ اب یہ ماں چونکہ بچہ بڑے مالدار خاندان سے تھا، والد بڑا مالدار تھا، اب ماں بڑا اس کا خیال رکھتی، حضرت کے پاس لے جاتی، بڑا اس کا کوشش کرتی، لیکن وہ بچہ چونکہ پیسہ بھی تھا، باہر نکلتا، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر لی اس نے، وہاں پر اس نے جو ہے نا بدکاریاں، شرابیں، دوسرا تیسرا سب کچھ شروع کر دیا اس بچے نے۔
اب ماں بیچاری اندر خیال رکھتی تھی، باہر کا تو پتہ نہیں ہے۔ اچھا ماں کو جیسے جیسے پتہ لگتا گیا نا، ماں اس کو بار بار نا حضرت کے پاس گھسیٹ کے لے جاتی کہ حضرت اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ میرے بیٹے کو نیک فرمائے۔ اچھا وہ اتنا بے پرواہ تھا، بے غم تھا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ ویسے ماں کے گھسیٹنے پر اور کہنے پر چلا جاتا تھا، لیکن اندر سے کوئی ہدایت کی نیت نہیں تھی۔ اچھا ایسے نہ ایسے چلتا رہا۔ حضرت اس کو بہت سمجھاتے، گھنٹوں بٹھا کر سمجھاتے کہ یار یہ زندگی نہ اختیار کرو، غلط ہے، تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بچہ نا جیسے جیسے یہ جوانی، اس کی جوانی آ گئی، غلط کاریوں میں لگ گیا، بدکاریوں میں لگ گیا، برائیوں میں لگ گیا، آہستہ آہستہ اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ ہاں جوانی کے کاموں میں پھر یہ تو ہوتا ہے نا، بدکاریوں میں یہ تو ہوتا ہے، پھر صحت چلی جاتی ہے، صحت خراب ہونے لگی، آہستہ 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 پھر اس کو بیماریاں لگ گئی، اور بیماریاں ایسی نوعیت کی لگ گئی کہ لا علاج بیماریاں لگ گئی، کمزور ہو کے بالکل، ہاں، اور خراب ہو گیا، چرپائی پہ پڑ گیا۔ ماں اس کو سمجھائے بٹھائے، ہاں جی، اب سارے لوگ جیسے بھی ہوں نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا بھائی، ماں کے لیے تو بچے اچھے برے نہیں ہوتے، سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، باپ کے لیے بھی اچھے برے ہو جاتے ہیں کبھی، وہ بھی کہتا دفع کرو ان کو، لیکن ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے، اچھا ہے یا برا ہے میرا ہے، تو ساری دنیا اس کو کہہ رہی تھی لیکن ماں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب ایک وقت ایسا آیا، فرمایا کہ اس پر ایسا وقت آ گیا کہ موت کا وقت قریب آ گیا لڑکے کا۔ ماں نے پھر سمجھایا بیٹا توبہ کر لے، تیری زندگی کے آخری وقت لگ رہا ہے مجھے۔ کہنے لگا ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، ان کو جا کر کہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئیں، مجھے توبہ کروا لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی واپسی تک اگر میں مر گیا تو ان کو کہنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ ماں گئی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت سارا دن پڑھا کے تھکاوٹ تھی، سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، قیلولے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کہا جی میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بیٹے نے آپ کو بلایا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا شاید پھر ماں کے کہنے پر ڈرامے کر رہا ہے، ہاں اتنے گھنٹوں میں سمجھاتا رہا ہوں نہیں سمجھتا تھا، آج بھی یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں قیلولہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی آپ چلی جائیں، وہ ویسے آپ کو بھی بہکا رہا ہے، میرا بھی ٹائم ضائع کرے گا۔ تو ماں نے کہا کہ حضرت اس بچے نے تو یہ بھی کہا ہے اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حسن بصری رحمہ اللہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھاؤں گا، وہ جو بندہ بے نمازی ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں کہ بے نمازی بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ حدیث شریف ہے نا، فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کر لیا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں بھائی اس نے کام کفر والا کیا ہے، کافر نہیں ہوا، ہاں ہم جیسوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے، یہ کافر نہیں ہوا، کفر والا کام کیا، نماز چھوڑنا کفر والا کام ہے۔ لیکن بعض علماء جو اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کافر ہو گیا بس بات ختم، انہوں نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا ماں نا بڑے دکھ کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب گھر پہنچتی ہیں تو دیکھا، بیٹے نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، بڑا دل ٹوٹا، کہا اماں جی کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی بیٹا حضرت نے آنے سے انکار کر دیا۔ بیٹا تو اتنا برا کیوں ہے؟ تو ایسی زندگی میں کیوں آ گیا ہے کہ حضرت نے تیرے دیکھنے سے، تیری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا ماں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ماں ایسے کرنا کہ اگر میں مر جاؤں اپنا دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈالنا اور پورے سین میں مجھے گھسیٹنا جس طرح کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے دنیا والوں کے کہ ماں کا نافرمان اور اللہ کے نافرمان کا حشر کیا ہوا کرتا ہے۔ اور ماں مجھے جب میں مر جاؤں نا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا بلکہ مجھے اسی سین میں دفن کرنا، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے اور مسلمانوں کو عذاب ہو، میں اتنا برا ہو گیا ہوں۔ اب اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ادھر اس کا ادھر موت ہو جاتی ہے، ماں آنکھیں بند کرتی ہے، جیسے آنکھیں بند کر کے دیکھتی ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، جیسے دروازہ کھولا جی کون ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ سامنے کھڑے ہیں۔
کہا حضرت آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو انکار کیا میں لیٹا، میری آنکھ لگی، رب تعالیٰ کا مجھے دیدار ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ حسن بصری کیسا تو میرا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کے جنازے سے انکار کر رہا ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ تیرے بیٹے کے لیے اشارہ ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آخری وقت میں موت کا غرغرہ لگ رہا ہے، آخری وقت میں ہے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ہم تک یہ وقت کب پہنچے گا یار؟ کب زندگی بدلیں گے ہم؟ کب ہم اللہ کی طرف جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے دل نرم پڑ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے درد بھرے انداز میں قرآن میں کہا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ کب ہمارے دل نرم ہوں گے؟ کب اپنے رب کی طرف لوٹیں گے؟ کب اس کے سامنے جھکیں گے ہم؟ ابھی وقت ہے بھائی، ابھی وقت ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا، رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کا بھی وقت ہے۔ موت آ گئی تو وقت ختم ہو گیا۔ اپنے رب سے سارے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ رب کریم جو آخری لمحے کے اندر اس شخص کی مغفرت فرما سکتا ہے، ہم اس کے سامنے اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، وہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اور توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ جو جو ہمارے اندر ہیں یا اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔